اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ سبق نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد بڑی باکمال اور نیک سیرت خاتون تھی۔ ان کا تعلق قریش کے معزز خاندان سے تھا۔ وہ خود بھی بااثر اور کامیاب تجارت کی مالک تھیں۔ ان کی پہلی شادی ابو حالہ سے ہوئی جن سے 2 لڑکے پیدا ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد دوسری شادی عتیق بن عابد مخزومی سے ہوئی، ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ کچھ دنوں بعد عتیق کی بھی وفات ہو گئی۔ حضرت خدیجہ کی شرافت و مالداری کی وجہ سے بہت سے سرداران قریش ان کے ساتھ نکاح کرنے کے خواہش مند تھے، مگر انہوں نے سب سے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و سچائی کی شہرت سنی تو ان سے نکاح کی رغبت پیدا ہوئی۔ مزید تسلی کے لیے آپ کو مال تجارت دے کر اپنے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام بھیجا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تجارت میں برکت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و اخلاق سے متاثر ہو کر خود نکاح کا پیغام بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ اپنے مشفق چچا ابو طالب سے کیا۔ انہوں نے بخوشی منظور کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے کر دیا۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ سمندر کا اترنا چڑھنا۔ سمندر کے کنارے اگر آپ جائیں تو دیکھیں گے کہ سمندر کا پانی کنارے کی طرف کبھی چڑھ جاتا ہے اور کبھی اتر جاتا ہے، لیکن اس کے چڑھنے کی ایک حد ہوتی ہے۔ اگر وہ اس حد کو پار کر جائے تو زبردست جانی و مالی نقصان ہو جائے، کیونکہ دنیا کا 3 حصہ پانی اور 1 حصہ خشکی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت ہے جس نے سمندروں کو ان کی حدوں میں روک رکھا ہے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا رب ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سن لو، اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے پیدا کرنا اور حکم چلانا۔ وہ بڑے کمالات والا اللہ ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ خلاصہ، پوری دنیا کا رب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں اور اس کا حکم مانیں۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، معاف کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت۔ شوال میں 6 روزے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزوں کو رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھے تو وہ پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے۔ فائدہ، جو شخص شوال کے پورے مہینے میں کبھی بھی ان 6 روزوں کو رکھے گا تو وہ اس فضیلت کا مستحق ہوگا۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، منافق کی نشانیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، جب کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، موت اور مال کی کمی سے گھبرانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی 2 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ دونوں اس کے لیے خیر ہیں۔ ایک موت کو، حالانکہ موت فتنوں سے بچاؤ ہے، دوسرے مال کی کمی کو، حالانکہ جتنا مال کم ہوگا اتنا ہی حساب کم ہوگا۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں، ہر ایک کو نامہ اعمال کے ساتھ بلایا جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ دن یاد کرنے کے قابل ہے جس دن تمام آدمیوں کو ان کے نامہ اعمال کے ساتھ میدان حشر میں بلائے جائیں گے۔ پھر جن کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ یعنی خوش ہو کر اپنے نامہ اعمال کو پڑھنے لگیں گے، ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، ہر بیماری کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بیماری کے لیے دوا اتاری ہے، جب بیماری کو صحیح دوا پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو ان کی امانتیں واپس کر دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔